تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو شخص ان کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابدی، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخوں میں اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں درود بھیجتے ہیں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر۔ تو علماء کرام کی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عالم تھا ایک عابد تھا۔ تو عابد یعنی عبادت کرنے والا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری فضیلت جیسے تم میں سے ادنا شخص پر ہے، یعنی تم میں سے عوام پر جو میری فضیلت ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عوام کے اوپر ہے۔ تو عالم کا مرتبہ کتنا بڑا ہوا عوام کے اوپر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کا مرتبہ تو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری فضیلت جو تم میں سے ادنا پر ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ہے، یعنی عبادت گزار شخص پر۔ تو پھر فاسق پر تو عالم کی فضیلت بے انتہا زیادہ ہوگی۔ تو اس حدیث پاک میں علماء کی بے انتہا فضیلت بیان کی گئی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی اس فضیلت کے پیش نظر ان کا بے انتہا ادب و احترام کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دین کو پھیلایا، صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام نے دین کو پھیلایا، تابعین کے بعد تبع تابعین اور علماء کرام نے دین پھیلایا، اور آج 1400 سال بعد جو ہم مسلمان ہیں تو وہ صرف ان علماء کرام کی برکت ہے، ان علماء کرام کا موجود ہونا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رضی اللہ عنہ، سارے علماء کرام ہی تو ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہنچے، ہمیں سارا دین علماء ہی کے تو ذریعے ملا، اور پھر یہی علماء کرام ہمارے جو ہے وہ اولیاء کرام بھی ہیں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہوتا ہے اور بابوں کا خدا اور ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں؟ یہ بابوں نے ہی تو لکھی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ کتابوں کا خدا اور ہوتا ہے اور بابوں کا خدا اور ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، علماء کی شان میں وہ ساکھیاں کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا مقام عوام کے نظروں سے گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے علماء کا مقام عوام کی نظروں سے گرا دیا تو ہم تک جو دین پہنچا تو وہ تو پہنچے ہی علماء کے ذریعے ہے۔ علماء کی ڈس رسپیکٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ جب عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے دین سے دور ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئے، صحیح، وہ کیسے ہوئے؟ یہود و نصارہ جو اپنے دین سے پھر گئے، ان کا نتیجہ ہی یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، صحیح، اللہ کی کتاب تو تمہارے پاس موجود ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، تو پھر یہ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی وجہ سے جب عیسائی یہودی یا اپنے طرف سے توریت اور انجیل پر عمل کرنے لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج دیکھ لیں
کہ ہم مسلمان چرچ خریدتے ہیں اور اس کو مسجد بنا دیتے ہیں. تو علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اور یہ عیسائی جو ہیں اپنے دین سے دور ہو گئے، لادین ہو گئے، ملحد ہو گئے، کیونکہ جب تک علماء کا ساتھ تھا تو وہ دین پر قائم تھے. اور جیسے علماء کی بھی پھر دو قسمیں، علماء سو اور علماء ربانیین. تو ہم جو بات کر رہے ہیں علماء ربانیین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے اور ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، کہ اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں تو پھر ہی ہم دین پر صحیح سے عمل کر سکیں گے. اگر ہم نے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کری تو نتیجہ پھر گمراہی ہی ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو ہمیں انبیاء کے طریقے پر چلنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے. اور ان کی پیروی کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ہی کہ جب ہم ان کے وارثین کی پیروی کریں گے، جبھی ہم فلاح و کامرانی پا سکیں گے. لہٰذا اللہ پاک ہمیں علماء کرام کا ادب کرنے، ان کے فرامین کو سننے اور ان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ